الحمد لله الذي خلق الإنسان، والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان، وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن، وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان، وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، وعلى علي سيد العلماء والشجعان، وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، شریعت کے احکاموں میں سے ایک اہم حکم وراثت کا ہے۔ وراثت کسے کہتے ہیں؟ تو وراثت کی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ حق جو کسی کو اس کے مورث کے فوت ہونے کے بعد غیر اختیاری طور پر منتقل ہو جائے تو اسے وراثت کہا جاتا ہے۔ تو کسی کا مورث جب انتقال کر جائے تو اس کے ورثہ اس کے خود بخود اس کے وارث بنتے ہیں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، ایٹومیٹکلی اس کے وارث بن جاتے ہیں، تو اسے وراثت کہا جاتا ہے۔ اب وراثت کے ارکان 3 ہیں۔ ایک مورث جو مرنے والا ہے، اور دوسرا رکن ورثہ جو وارث بننے والے ہیں، اور تیسرا رکن ہے ترکہ، جس کو ہم وراثت کہتے ہیں، جسے ہم میراث کہتے ہیں۔ اور 2 چیزیں اس کو واجب کرتی ہیں، اس وراثت کو۔ ایک نسب ہے، نسبی رشتہ، اور ایک زوجیت کا رشتہ، سببی رشتہ، جس کی وجہ سے وراثت واجب ہوتی ہے۔ اب جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو جو کچھ بھی اس کی ملکیت میں ہوگا انتقال کے وقت، اس کو ترکہ شمار کیا جائے گا، وراثت شمار کیا جائے گا۔ چاہے اس کی ملکیت میں گاڑی ہو، چاہے مکان ہو، چاہے پلاٹ ہو، چاہے فریج ہو، چاہے واشنگ مشین ہو، چاہے چارپائی ہو، چاہے بیڈ ہو، چاہے الماری ہو، چاہے بکس ہو، چاہے پینسل ہو، چاہے کپڑے ہوں، چاہے ٹوپیاں ہوں، چاہے جوتے ہوں، چاہے اینک ہو، کوئی بھی چیز، یہ سب کچھ اب وراثت کہلائے گا، اور یہ سب کچھ شرعی ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اس سے اب ورثہ کا حق متعلق ہو گیا۔ اب سب سے پہلے 3 قسم کے حقوق جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، وہ تقسیم کیے جاتے ہیں وراثت سے، جن کو حقوق متقدمہ علی الارث کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ حقوق کہ جو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں۔ ان 3 حقوق میں سے پہلا حق کون سا ہے؟ کہ جو میت ہے اس کی جو ہے ترکے میں سے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے متوسط درمیانے درجے کا خرچہ نکالا جائے گا۔ اس کے لیے کفن خریدنا ہے،
ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر تو جگہ خریدنی پڑ جائے قبر کے لیے تو جگہ خریدنی ہے. گورکن قبر جو کھدائی کرنے والا ہے اگر اس کا خرچہ ہے وہ ترکے میں سے نکالا جائے. مرد کے ترکے میں سے اگر عورت فوت ہوئی ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے تو اس کا شوہر ایک خرچہ ادا کرے گا راجح قول کے مطابق. پھر اس خاتون کے ترکے میں سے نہیں نکالا جائے گا. مرد ہے تو اس کے ترکے میں سے نکالا جائے گا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال کر جائے تو اس کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، قریب رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں یا کزن ہوتے ہیں، تو یہ خرچہ وہ برداشت کرتے ہیں. اگر وہ اپنی دلی خوشی سے یہ خرچہ برداشت کر لے، خرچہ اٹھا لے، تو اس صورت میں پھر وراثت میں سے یہ ترکہ نہیں نکالا جائے گا. تو یہ پہلا حق ہو گیا. دوسرا حق جو ہے نا وہ ہے کہ اگر قرض ہو اس میت پر تو اس کی ادائیگی کی جائے گی. کسی کا قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا. اسی طرح اگر بیوی کا مہر اس نے ادا نہیں کیا ابھی تک، مہر اس کے ذمے ہے، تو یہ بھی اب قرض بن گیا ہے، تو بیوی کا جو مہر ہے وہ بھی اب نکالا جائے گا، بیوی کے حوالے کیا جائے گا، وہ بھی قرض شمار ہوگا. یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق اگر تو اس میت نے کسی غیر وارث کے لیے کوئی جائز وصیت کی ہو تو اب باقی ماندہ جو ترکہ بچا ہے اس کے 1/3 تک اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا. اگر اس نے وصیت کی، اگر وصیت نہیں کی تو پھر اس صورت میں فوراً بس تیسرے نمبر پر ترکے کو، وراثت کو ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو وصیت ہوتی ہے ایک تو غیر وارث کے لیے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میں مر جاؤں تو فلاں جو میرا بیٹا ہے اس کو اتنے پیسے دینا، تو یہ وصیت معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹا تو پہلے سے وارث بن رہا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں دیے جائیں گے. اسی طرح اگر کسی نے وصیت کی میری بیٹی کو جو ہے اتنے پیسے دیے جائیں، فلاں پلاٹ دیا جائے، فلاں مکان دیا جائے میرے مرنے کے بعد، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے، وہ تو ویسے بھی وارث بن رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی والدین کے لیے وصیت کرتا ہے تو والدین کے لیے بھی وصیت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ والدین بھی وارث بنتے ہیں. تو وصیت ہوتی ہے غیر وارث کے لیے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر بھائی وارث بن رہا ہو، بہن وارث بن رہی ہو تو ان کے لیے بھی وصیت نہیں کر سکتے. البتہ اگر وہ وارث نہ بن رہے ہو، مثلا اولاد موجود ہے، نرین اولاد موجود ہے، تو اس صورت میں پھر بھائی کے لیے یا بہن کے لیے جو وارث نہ بن رہے وصیت کر سکتے ہیں. اسی طرح غیر کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی غریب ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، اب اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. مسجد کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، مدرسے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے مسجد میں دیے جائیں، مدرسے میں دیے جائیں، یا مسجد بنائی جائے. لیکن مسجد بنائیں گے اگر تو وہ 1/3 کے اندر جو اس کی رقم ہے بن سکتی ہے. 1/3 سے زیادہ وصیت نافذ کرنا یہ ورثہ کے ذمہ ضروری نہیں ہے. اگر وصیت 1/3 سے زیادہ بن رہی ہو تو اس صورت میں نے آپ سے عرض کیا ورثہ کے ذمہ اس کو نافذ کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ اگر سارے ورثہ موجود ہو اور سارے بالغ ہو اور سارے اپنی خوشی سے، دلی خوشی سے جائز قرار دے دے وصیت کو، نافذ کر دے اپنی خوشی سے، تو اس صورت میں پھر نافذ کر سکتے ہیں، وگرنہ ان کے ذمہ یہ نافذ کرنا ضروری نہیں. اسی طرح وصیت جائز ہونی چاہیے. اگر ناجائز وصیت ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اتنے پیسے جو ہے اس سے سینما بنوایا جائے، سینما میں دیے جائے، تو ظاہر ہے یہ وصیت ناجائز ہے اور اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ نافذ نہیں کی جائے گی. تو یہ تو وصیت کے حوالے سے کچھ باتیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ باقی ماندہ کی جو 1/3 ہے اس میں وصیت کا اعتبار کیا جائے گا. اب دیکھیے گا اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، مثال کے طور پر اس کا جو ترکہ ہے، اس کی جو وراثت ہے وہ 15 لاکھ روپے ہے. اب 15 لاکھ کا
ایک تہائی بنتا ہے 5 لاکھ، لیکن جب ہم نے تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا، اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی میں ہم نے رقم دے دی، مہر ادا کر دیا، تو 6 لاکھ اس میں چلا گیا، 9 لاکھ بچ گیا۔ اب وصیت ہم نافذ کر رہے ہیں، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ باقی ماندہ جو ترکہ ہے اس کا 1/3، تو باقی ماندہ 9 لاکھ ہے، تو 9 لاکھ کا 1/3 بنتا ہے 3 لاکھ، تو ہم 3 لاکھ تک وصیت نافذ کریں گے، 5 لاکھ میں نہیں، اگرچہ شروع میں 5 لاکھ 1/3 بنتا تھا، تو باقی ماندہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو وراثت ہوگی وہ ورثہ کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ اب ورثہ میں والدہ ہے، والد ہے، اس طرف بیٹا ہے، بیٹی ہے، اہلیہ ہے، شوہر ہے۔ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ اولاد کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر ہم سے جب مسئلہ پوچھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ میاں بیوی کا ذکر کر دیتے ہیں، والدین کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ ان کو بھی ملنا ہے، حالانکہ ان کو تو ورثہ، وہ تو ذوی الفروض میں سے ہیں، سب سے پہلے ذوی الفروض کو ملے گا، جن کے حصے مقرر ہیں، جو 12 نور ہیں شریعت میں۔ اس کے بعد جب بچ جائے گا تو عصبہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، عصبہ کو بعد میں ملے گا۔ تو والدین تو ذوی الفروض میں سے ہیں، ان کو دینا ہر حالت میں ضروری ہوتا ہے، میاں بیوی کو حصہ دینا۔ اب اگر میاں کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو 1/4 ملے گا پوری ترکے میں سے، اور اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کو بیوی کی وراثت میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بیوی کی اولاد ہو تو شوہر کو 1/4 ملے گا۔ یہ مقرر حصہ ہے قرآن پاک میں، اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر بیٹی ہے، بیٹی ایک ہے اور کوئی اولاد میں سے نہیں ہے، تو بیٹی کو آدھا ملے گا پوری وراثت میں سے۔ اگر بیٹیاں 1 سے زائد ہیں، بیٹا نہ ہو ساتھ، تو ان کو پوری وراثت کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوں تو اس صورت میں پھر عصبہ بن جائیں گے ساتھ، پھر ڈبل اور سنگل، للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا حصہ ایک بیٹی کو ملتا ہے اس کا ڈبل بیٹے کو ملے گا، اس صورت میں وہ عصبہ بن جائیں گے اور ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بیٹی کو جہیز دینے سے اس کا حصہ وراثت میں ختم نہیں ہوتا۔ جو کچھ والدین اپنی زندگی میں دیتے ہیں وہ والدین کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، ہبہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وراثت میں حصہ ختم نہیں ہوتا۔ وراثت تو بنی نہیں ہے، وراثت کی تعریف شروع میں ہم نے کیا کی، عرض کی کہ وراثت تب بنتی ہے جب مورث کا انتقال ہو جائے، دنیا سے چلا جائے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کا مال تو وراثت بنے ہی نہیں، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، اور اولاد یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ ہمیں حصہ دو، مجھے حصہ دو، کیوں حصہ دو؟ اولاد کا حصہ بنے ہی نہیں، وہ تو سب کچھ والدین کا ہے جب تک وہ زندہ ہے، کسی کو دے کسی کو نہ دے ان کی مرضی، کوئی زبردستی مطالبہ نہیں کر سکتا، کوئی مان نہیں سکتا، انہیں کا کسی کا حصہ بھی نہیں بنے، حصہ بنے گا مرنے کے بعد۔ تو والدین جو تقسیم کرتے اصل ہبہ ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ سب میں برابر تقسیم کریں، گفٹ ہے، بیٹا بیٹی سب کو برابر دیں، اگر دینا ہے اپنی زندگی، اور اپنے لیے بھی ایک وافر مقدار رکھیں تاکہ بعد میں پچھتاوی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہت سارے مثالیں ہمارے سامنے ایسی موجود ہیں کہ والدین سے بچے حصہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد والدین فارغ، بلکہ گھر سے نکال دیتے ہیں، دکان سے نکالتے ہیں، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ تو اس لیے والدین، ایک تو والدین کو چاہیے کہ سب کچھ اپنی مٹھی میں رکھیں، والدین مٹھی میں رکھیں گے سب کچھ تو ان کا روح دبدبہ رہے گا، وگرنہ نہیں رہتے، اور تو اس لیے برابر دے دیں۔ ہاں اگر کوئی معقول عذر موجود ہے، مثلا کوئی اولاد میں سے کوئی خدمت زیادہ کرتا ہے، کوئی معذور ہے، کسی کا کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے وغیرہ ذالک کا، تو اس کو زیادہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن بالکل کسی کو محروم کر دے، والدین ایک کو دے دے باقی کو نہ، بیٹوں کو تو بیٹیوں کو نہ دے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
اسی طرح وراثت کا جو اصول ہے اس کو بھی اپنا سکتے ہیں والدین کہ ڈبل اور سنگل کے مطابق بیٹا جو اس کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل دے، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصلاً یہ ہبہ ہے، گفٹ ہے، یہ وراثت نہیں۔ تو بیٹی کو جو دیا جائے جہیز میں، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے آپ کو چونکہ حصہ دے دیا ہے اس لیے وراثت میں آپ کا حصہ ختم ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا، اگرچہ آپ نے کروڑوں کے مالیت میں اس کو جہیز دیا ہے، ختم نہیں ہو، اس کو حصہ ملنا ہے۔ اور اگر بیٹی کا انتقال ہو جائے، لڑکی کا انتقال ہو جائے، تو جو جہیز کا سامان ہوتا ہے وہ لڑکی کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ اب اگر اس کا انتقال ہو جائے، شوہر اس کا زندہ ہے، تو شوہر کو بھی حصہ ملے گا، اور اسی طرح والدین کو بھی حصہ ملے گا۔ یہ والدین نہیں کہہ سکتے کہ جہیز تو چونکہ ہم نے دیا تھا اس لیے ہم واپس لیں گے، نہیں، جہیز آپ نے دیا تھا لیکن بچی کو دیا تھا، بچی اس کی مالک بن چکی تھی، اب شوہر بھی وارث بنے گا، اگر خاتون کی اولاد ہے تو وہ بھی وارث بنے گی، والدین بھی وارث بنے گے۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ ذہن میں رہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا بچی کا حصہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثلاً بھائی ہیں، بڑا بھائی ہے، اس نے چھوٹے بھائی کو تعلیم دلائی، اس کو شادی کرائی اور اس کی جو ہے نا اس کو جاب دلے، اس کو کاروبار دلایا، کروڑوں روپے اس پہ لگا ہے، اس کے بعد اس کا اپنا کاروبار بن گیا کروڑوں کے لحاظ سے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے بعد اس نے شادی کر لیا، اولاد اس کے پیدا ہو گئی، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، بڑا بھائی ابھی زندہ ہے، تو اگرچہ بڑے بھائی نے پیسہ لگایا ہے لیکن وہ وارث نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اب اس کی اولاد آ گئی۔ ہاں، اس کے اولاد کو، اس کے اہلیے کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اپنی خوشی سے کچھ اس کے بڑے بھائی کو اگر دینا چاہے اپنی طرف سے گفٹ کر دے تو دے سکتے ہیں، لیکن وصیت میں، وراثت میں اس کا حصہ اب ختم ہو گیا، اب اس کو حصہ نہیں مل سکتا، اولاد جو آ گئی۔ ہاں، اگر اولاد نہ ہو تو میں نے پھر آپ سے عرض کیا، پھر بھائیوں کا وہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ورثہ کون کون سے ہیں، اس کے مطابق پھر ان میں وراثت تقسیم ہوگی۔ اور اسی طرح بہنوں کو حصہ دینا بہت ضروری ہے، آج کل بہنوں کو حصہ دیتے نہیں ہیں، بہنیں مانگتی نہیں شرم کی وجہ سے، اگر نہ کس کا دل نہیں کرتا کہ مجھے وراثت مل جائے، کس کا نہیں کرتا؟ جس طرح بھائی کا دل کرتا ہے اس طرح بہن کا بھی دل کرتا ہے، کوئی دنیا میں ایسا ہے جس کا دل ہی نہ کرے، شرم کی وجہ سے نہ بھی مانگے آپ اس کو دے دیں، اس کا حصہ اس کو ٹرانسفر کر دیں، نقدی کی صورت میں اس کے حوالے کر دیں۔ اب وہ اگر اپنی خوشی سے آپ کو دیتی ہے، بالکل دل خوشی سے، کوئی شرم کوئی دباؤ نہ ہو، تو پھر اس کی مرضی ہے، لیکن اگر وہ آگے سے کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں لینا، نہیں لیتا، تو اس سے جو ہے نا آپ اس کا حصہ ختم نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی خاتون نے کہا، کسی وارث نے کہا، یہ شریف مسئلہ ہے کہ ترک تو حقی، میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، بہن نے کہا، بیٹے نے کہا میں نہیں لیتی، تب بھی اس کا حصہ ختم نہیں ہوا، کل کو اس کی اولاد کی اولاد اٹھ کر اس کا مطالبہ کر سکتی کہ ہماری دادی کا حصہ دے دو ہمیں، اور دینا پڑے گا۔ حصہ شریعت میں وراثت میں ختم ہوتا ہے صرف دو صورتوں میں، ایک صورت یہ کہ اس لڑکی کا اس پر قبضہ ہو جائے، ملکیت آ جائے، اس کے بعد وہ واپس دے دے بھائیوں کو، تو اب اس کا حصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یا پھر دوسری صورت یہ کہ وہ عورت جو ہے کچھ اس کا عوض لے لے، اس کے بدلے میں کچھ پیسے لے لے، تو اس صورت میں بھی وہ دستبردار ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہبہ نامہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو، وہ بھائی جو ہے نا وہ کرواتا ہے بہن سے کہ اس نے ہمیں ہبہ کر دیا 50 روپے کے بدلے میں، 100 روپے کے بدلے میں، اور چونکہ شرعی مسئلہ پڑا ہوتا ہے نا کہ کچھ اگر عوض لے لے تو پھر ایسا ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ہبہ نامہ میں وہ لکھ دیتے ہیں، وہ بیچاری کو 50-100 روپے بھی نہیں ملتا، لیکن وہ تو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا کہ اب اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، لکھ دیتے ہیں، وہ بھی نہیں دیتے۔ تو دیکھیے گا یہ بہت حساس معاملہ ہے، دنیا سے ہم نے سب نے چلے جانا ہے، یہ جائیداد وغیرہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، ادھر حساب دینا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، اس لیے ہمارے ساتھ جانا نہیں ہے یہ محلات، یہ کوٹھیاں، یہ جائیداد وغیرہ۔ تو اس لیے جو ہی کسی کا انتقال ہو جائے فوراً جلد از جلد سب کو اپنا حصہ پہنچا دینا چاہیے، چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔
اور ہم اس کا حساب نہیں دے سکتے. وہاں پر کرنسی بہت مہنگی ہے. وہاں کرنسی جو ہے پاؤنڈ میں، ڈالر میں یا کویتی اس میں نہیں ہے، ریال میں. بہت مہنگی کرنسی ہے، اس کا حساب ہم نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ آزاد کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب.